بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ ملتا ہے حکایات میں کہ عابد تھا، زاہد تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ترک دنیا کو چھوڑ دینا، جنگلوں میں جا کر آباد ہو جانا، پہاڑوں پر آباد ہو جانا، یہ جائز تھا۔ ہماری امت میں یہ، ہماری جو شریعت ہے اس میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس عابد نے بھی ترک دنیا کیا، سب کچھ چھوڑا، جنگل میں نکل گیا، اپنے لیے کوئی ایسا گوشہ تنہائی تلاش کرنا چاہتا تھا کہ جہاں بیٹھ کر بخاموشی سے صرف اللہ کو یاد کرے۔ اب اس مرحلے کے لیے جاتے جاتے جنگل کے بالکل وسط میں پہنچا کہ جہاں اس کو یقین تھا یہاں کوئی نہ آدم ہوگا نہ آدم زاد، اور مجھے یہاں کوئی ذکر الہی میں مخل نہیں ہوگا۔ جب بالکل وسط جنگل میں پہنچا تو ایک عجیب منظر سامنے آ گیا۔ وہ عجیب منظر یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر پڑا ہوا ہے کسی درخت کے نیچے، جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی، اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اب جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کو تعجب ہوا، اور سب سے بڑا تعجب کیا تھا؟ جنگل کے درمیان میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کا ایک خاص ذکر ہے اسے انجام دے رہا ہے۔ تو مسئلہ کیا تھا کہ یہ زندہ کیسے ہے یہاں جنگل کے درمیان میں، جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، ذکر کر رہا ہے اپنی جگہ، لیکن ذکر کرنے کے لیے زندگی اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا کیسے ہے؟ تو اپنے آپ کو ایک مقام پر چھپایا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس نے دیکھا کہ صبح کے وقت ایک پرندہ اپنی چونچ میں انار لے کر آیا، اور اس نے خاص بلندی سے جب انار پھینکا تو انار دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس پرندے نے اپنی چونچ میں لے کر ایک ایک دانہ اس شخص کے منہ میں ڈالنا شروع کیا۔ وہ کھاتا جاتا، خدا کا شکر ادا کرتا جاتا۔ آدھا انار اس نے صبح کھلایا، چلا گیا، یہ ذکر الہی و عبادات میں مشغول رہا۔ اسی طرح سے شام کے وقت وہ پرندہ آیا، اس نے آدھا انار جو باقی تھا اس کو کھلایا اور چلا گیا۔ اب یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو ذکر یہ کرتا ہے، شاید اس ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے پرندہ بھیجتا ہے۔ تو اس نے کچھ فاصلے پر جا کے دور ایک جگہ پر خود بھی لیٹ گیا درخت کے نیچے، اور وہی ذکر کرنا اسی انداز میں شروع کر دیا۔ ایک پورا دن گزر گیا، کوئی پرندہ نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا، پرندہ نہیں آیا، تیسرے دن حالت خراب ہو گئی بیچارے کی۔ بہرحال اٹھا، کسی طرح سے گھسٹتا ہوا اس شخص کے پاس پہنچا اور کہا، اے شخص، تو عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ تیرا رزق کو تجھ تک پہنچا رہا ہے، وہی ذکر وہی سب کچھ میں بھی کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے میرے رزق کا انتظام نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ اے شخص، تو نے غور نہیں کیا، میرے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، میں اپنے لیے رزق کا انتظام نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا خدا نے میری موت کب تک رکھی ہے، لیکن جب تک زندہ رہوں گا خدا کا شکر ادا کرتا رہوں گا اور ذکر کرتا رہوں گا۔ میرے اس ذکر کی تاثیر نہیں ہے، وہ رازق اور خالق ہے، اس نے مجھے ایسا خلق کیا ہے، اب جب تک وہ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ میرے رزق کا انتظام کرتا رہے گا۔ لیکن اللہ نے تجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، تجھے پروردگار نے سالم خلق کیا ہے، تو تو اگر اپنی روزی کا خود انتظام کر سکتا ہے تو تو ساری زندگی پڑا رہے، کوئی بھی ذکر کرتا رہے، کتنا ہی کرتا رہے، تو مر جائے گا لیکن تیرے پاس کھانا نہیں پہنچے گا، کیونکہ تیرے پاس کھانے تک پہنچنے کی طاقت موجود ہے۔ لہذا زندگی میں یہ قانون، پہلا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جس چیز کی پروردگار نے ہمیں طاقت دی ہے، جس چیز کا پروردگار نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، جب تک یہ اختیار کا دائرہ ہمارا ہے اس دائرے میں خدا ہماری مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اس طاقت کا بھی اصل منبع کون ہے؟ خدا، اور اس طاقت کو نتیجے تک پہنچانے والا بھی کون ہے؟ خدا۔ اب اگر کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو وسیلہ قرار دیا ہے اور ان کو صاحب اختیار قرار دیا ہے، تو خاص مقام پر پہنچنے کے بعد ان سے وسیلہ، ان سے استمداد کرنا، ان سے مدد مانگنا باعث بنتا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔